AHN نیوز خبر دنیا بھر سے۔ راجہ سنگھ سے مقابلہ کیوں نہیں؟ گستاخ رسول کے خلاف ایمانی حرارت کا مظاہرہ کب ہوگا؟ گوشہ محل حلقہ عوام میں موضوع بحث مجلس و BRS کا مشترکہ امیدوار کیوں نہیں؟ راجہ سنگھ دونوں کی ضرورت تو نہیں؟ سیاسی حلقوں اور سوشل میڈیا پر اندیشوں کا اظہار۔ لوک سبھا حلقہ حیدرآباد کے تحت آنے والے حلقہ اسمبلی گوشہ محل ان دنوں سیاسی حلقوں اور سوشل میڈیا میں موضوع بحث بن چکا ہے۔ حیدرآباد لوک سبھا حلقے کی نمائندگی کرنے والے مجلسی قیادت 6 اسمبلی حلقہ جات میں اپنے امیدوار کھڑے کرتی ہے، لیکن لوک سبھا حلقے کی 7ویں اسمبلی حلقے کے بارے میں بلاوسط طور پر خاموشی پر مسلمانوں میں مختلف اندیشوں اور امکانات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پران شہر میں مجلس کی مخالفت کرنے والوں کو نشانہ بنانے اور انہیں مخالفت سے باز رکھنے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں، اور شہر کی عوام اچھی طرح واقف ہیں کہ مجلس قیادت اپنے مخالف مسلم افراد کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتی ہے۔ لیکن گوشہ محل اسمبلی حلقے گستاخ رسول کے خلاف ایمانی حرارت کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا۔ بی جے پی نے راجہ سنگھ کی سسپینشن ختم کرتے ہوئے تیسری مرتبہ گوشہ محل سے پارٹی امیدوار بنایا ہے، اور راجہ سنگھ سے مقابلے کے لیے سوائے کانگریس کے BRS اور مجلس نے ابھی تک اپنے امیدواروں کا اعلان نہیں کیا۔ کانگریس نے مہیلا کانگریس کے ریاستی صدر سنیتا راؤ کو راجہ سنگھ سے مقابلے کی ذمہ داری دی ہے۔ اب جبکہ الیکشن نوٹیفیکیشن کی اجرائی کے محض 2 دن باقی ہیں، BRS اور مجلس نے ابھی تک اپنے امیدواروں کا اعلان نہ کرتے ہوئے سیاسی حلقوں اور سوشل میڈیا میں نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ 2014 میں راجہ سنگھ نے BJP میں شمالیت اختیار کی اور مسلسل 2 مرتبہ گوشہ محل سے BJP کے ٹکٹ پر منتخب ہو چکے ہیں۔ BJP نے الیکشن سے عین قبل سسپینشن ختم کرتے ہوئے راجہ سنگھ کو تیسری مرتبہ موقع دیا ہے، لیکن مسلمانوں سے ہمدردی اور دینی و ملی حمایت کا دعویٰ کرنے والے گوشہ محل سے مقابلے کے بارے میں خاموش ہیں۔ سوشل میڈیا پر عوام سوال کر رہی ہے کہ گستاخ رسول کے خلاف ایمانی حرارت کا مظاہرہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ BRS اور مجلس دونوں راجہ سنگھ کے برقرار رکھتے ہوئے اپنی سیاسی روٹیاں سیکنے پر عمل کر رہی ہے؟ اسرائیل کے فلسطینیوں پر مظلوم کے خلاف مجلس نے دارالسلام میں احتجاجی جلسہ عام منعقد کیا، لیکن جس اسمبلی حلقے میں دارالسلام موجود ہے وہاں کے رکن اسمبلی جو شاتم رسول ہے، اس کے خلاف مقابلے کا خیال تک نہیں آتا۔ ایمانی حرارت کا تقاضا تو یہ ہے کہ دیگر تمام اسمبلی حلقہ جات سے زیادہ گوشہ محل پر توجہ دی جائے اور پوری طاقت جھونک کر گستاخ رسول کا منہ کالا کیا جائے تاکہ وہ دوبارہ اسمبلی میں دکھائی نہ دے۔ دیگر اسمبلی حلقہ جات کی کامیابی کے مقابلے گستاخ رسول کی شکست دینے میں اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے۔ راجہ سنگھ نہ صرف تلنگانہ بلکہ ہندوستان بھر میں ہندوتا کی علامت کے طور پر ابھر رہا ہے، اور BRS اور مجلس کی خاموشی عوام میں موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کے خلاف وقفے سے زہر افشائی زہر اگل کرنے کے علاوہ راجہ سنگھ نے مجلسی قیادت کے خاندان پر بھی ریاک حملے کیے، باوجود اس کی قیادت کو جوش نہیں آیا۔ جبکہ سیاسی مخالفت والے مسلمانوں پر پولیس سے مظلوم کے پہاڑ توڑ جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ ملک کے باہر موجودہ گستاخان رسول کے خلاف احتجاج سے زیادہ ضروری یا حیدرآباد میں راجہ سنگھ کو شکست دینا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ BRS اور مجلس کا راجہ سنگھ کے خلاف مقابلے سے خوفزدہ ہے یا پھر سیاسی مجبوری کے تحت اسے برقرار رکھا جا رہا ہے تاکہ اس کے اشتعال انگیز نفرت بھری تقریروں کے نام پر مسلمانوں کو مشتعل کرتے ہوئے اپنے ووٹ بینک مستحکم کر سکیں۔ عوام چاہتی ہے کہ سیکولر چیف منسٹر KCR کے دعوے دار اور مسلمانوں کی نمائندگی کا دعویٰ کرنے والے اسد الدین اویسی دونوں ماموں بھانجے مشترکہ حکمت عملی تیار کرتے ہوئے راجہ سنگھ کی شکست کو یقینی بنائیں تاکہ حیدرآباد سے دوبارہ کوئی گستاخ رسول ابھر نہ سکے۔
ایسا نہیں ہے کہ گوشہ محل کے رائے ووٹرز کی اکثریت فرقہ پرست ذہنیت رکھتی ہے۔ حلقے کی عوام کی اکثریت سیکولر ہے، لیکن انہیں BRS اور مجلس کی سرپرستی اور تائید حاصل نہیں، جس کے نتیجے میں وہ گھبرا کر راجہ سنگھ سے کھل کر مقابلہ کرنے سے قاصر ہیں۔ گزشتہ اسمبلی الیکشنز میں امبرپیٹ سے BRS کے کشن ریڈی کو شکست دی تھی، تو پھر گوشہ محل میں راجہ سنگھ کو شکست دینے میں آخر کیا چیز رکاوٹ بن رہی ہے؟ تلنگانہ کے مسلمانوں کے روبرو BRS اور مجلس کا امتحان ہے کہ وہ راجہ سنگھ کے خلاف کیا حکمت عملی اختیار کرتے ہیں۔ عوام کا کہنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دونوں پارٹیوں کو BJP سے زیادہ راجہ سنگھ جیسی شخصیتوں کی ضرورت ہے تاکہ اپنے ووٹ بینک کی سیاست جاری رہے، اور ایک راجہ سنگھ کی آڑ میں 6 اسمبلی حلقے جات میں کامیابی حاصل کی جا سکے۔ راجہ سنگھ اپنے بھڑکاؤ بھاشنوں کے ذریعے کہیں ایجنٹ کے طور پر کام تو نہیں کر رہا ہے تاکہ بیک وقت فریقین کا فائدہ ہو؟ بیورو رپورٹ AHN نیوز۔ AHN نیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔